پھر ایک عجیب بلاغت ہے قرآن کی. اگر کہا ہوتا, اگر کوئی کہے الشکر والثناء للہ, اردو میں تو ہم دو لفظوں سے ترجمہ کریں گے نا, کیونکہ ہمارے پاس ایک لفظ ایسا نہیں ہے جو ان دونوں کو جمع کر دے ایک میں. تو ہم اردو میں ترجمہ کریں گے شکر اور ثنا اللہ کی ہے یا اللہ کے لیے ہے. اگر ہم عربی میں کہیں الشکر والثناء للہ, جس طرح ہم اردو میں دو لفظ استعمال کر رہے ہیں اسی طرح اگر ہم عربی میں بھی دو لفظ استعمال کر لیں تو کیا فرق پڑے گا؟ بات تو پھر بھی ایک ہی ہو گئی نا. حمد میں دو الفاظ آ گئے, اسی طرح شکر اور ثنا میں دو الفاظ آ گئے. تو اصل میں عربی زبان اللہ تعالیٰ نے اس لیے چنی کہ اس کے اندر بہت زیادہ سینسٹیوٹی ہے, بہت حساسیت ہے. اگر آپ دو لفظ استعمال کرو گے نا تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کے لیے شکر اور کچھ اور چیزوں کے لیے ثنا. اگر آپ دو لفظ استعمال کرو گے تو اس کا مطلب لازمی یہ نہیں رہتا کہ ایک ہی چیز کے لیے شکر اور ثنا اکٹھے ہیں. شکر کبھی اور ثنا کبھی اور. جیسے آپ کہیں یہ سائیکل اور یہ گاڑی میرے استعمال میں ہے, اگر آپ دونوں کو کہیں اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی سائیکل اور کبھی کبھی گاڑی, اکٹھی نہیں, اکٹھی بہت مشکل ہو جائے. تو اسی طرح الشکر والثناء للہ دونوں کو اکٹھا کرنا اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کے اندر کر کے ایک ایسی بات کہہ دی جو اگر دو لفظ بھی استعمال کیے جاتے وہ بات نہ ہوتی. اب یہ دونوں اکٹھے چل رہے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ پہلا فرق ہے الحمدللہ اور الشکر للہ اور الثناء للہ کے درمیان. ایک اور بات پھر میں آپ کو آپ کی پہلی بریک دیتا ہوں. آپ انٹروڈکشن کافی لمبا تھا, یہ چیز مجھے عادت ڈالنی پڑے گی پاکستانی انٹروڈکشنز کی. میں کہیں دنیا میں کہیں بھی جاتا ہوں انٹروڈکشنز نہیں ہوتے, یہاں ہوتے. ایک یونیورسٹی میں یہاں پہ گیا تھا, وہاں پہ 6 انٹروڈکشنز تھے. انٹروڈکشن کرنے والے نے اگلے انٹروڈکشن کرنے والے کا انٹروڈکشن کیا, پھر انہوں نے اس اگلے وہ ایک پوری ایک جس طرح حدیث میں روایت ہوتی ہے نا عن کذا و کذا و کذا, اور میں سمجھا تیسرے والے کے بعد میری باری آنے والی ہے. تو وہ کہتے ہیں اب کسی مزید تاخیر کے بغیر ہم دعوت دیتے ہیں فلانے فلانے. and I was like, okay. میں پھر بیٹھ جاؤں. لیکن خیر, میں چاہتا ہوں کہ آپ کا فوکس رہے